بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہماری آج کی ویڈیو 3 دوستوں کے بارے میں ہے۔ یہ ایک حیران کن سبق آموز کہانی ہے، تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر رہنمائی حاصل ہو سکے۔ ایک بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا فوراً تخت پر قابض ہو گیا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا بڑے بھائی سے خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ ان دوستوں میں سے ایک تاجر کا بیٹا، دوسرا کسان کا بیٹا اور تیسرا بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ راستے میں بہتر مستقبل کے بارے میں اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے کسان کا بیٹا کہتا ہے، محنت سے انسان سب کچھ بنتا ہے، باقی سب بیکار ہے۔ تاجر کے بیٹے نے ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور بولا، عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہے، یہ نہ ہو تو انسان بیکار ہے۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ نوجوان بولا، حسن سب سے بڑھ کر ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، تدبر تفکر کرنے والا نوجوان تھا۔ سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، سب کی رائے اپنی اپنی جگہ درست ہے، لیکن سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہر چیز پر غالب ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو، اس وقت تک راحت سکون نہیں مل سکتا۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا، اب ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب پتہ چلے گا کس کی بات درست ہے۔ سب اپنی رائے آزماتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے دوسرے ملک داخل ہو گئے۔ یہ لوگ اس شہر میں اجنبی تھے۔ انہوں نے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن انہوں نے کسان کے بیٹے کو کہا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ محنت کے کیا فائدے ہیں، جاؤ اپنی محنت سے آج کے کھانے کا انتظام کرو۔ کسان کا بیٹا اٹھا اور جنگل کا رخ کیا، لکڑیاں توڑی اور شہر میں آ کر 2 درہم کی بیچ دی۔ 1 درہم کا کھانا لیا اور دوسرا درہم اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں بھی کھانا کھلایا۔ سب نے اس کو شاباش دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر تھا، وہ عقل اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرے۔ وہ اٹھا اور ساحل سمندر پر آیا۔ سمندر میں سامان سے لدی کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ تاجر کا بیٹا کشتی میں بیٹھ گیا۔ دوسرے راستے سے چپکے سے سامان سے لدی کشتی کے مالک کے پاس پہنچا، اس کے سامان کا بھاؤ تاؤ کیا اور سارا سامان ادھار میں 100 درہم میں خرید لیا۔ جب کشتی ساحل پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے۔ تاجر کا بیٹا ان کے پاس آیا اور سارا سامان 1100 درہم میں بیچ دیا۔ 100 درہم سامان کے مالک کو دے دیے اور باقی جیب میں ڈالے۔ دوستوں کے لیے بہترین کھانا لیا اور ان کو خوب سیر کروائی۔ سب دوستوں نے اس کی حسن تدبیر کی تعریف کی۔ اگلے دن خوبصورت نوجوان کا نمبر تھا، جس کا کہنا تھا کہ انسان خوبصورتی کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دوستوں نے کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا حسن ہم کو کیسے کھانا کھلائے گا۔ وہ اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ایک گھر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر سے ایک خاتون کھڑکی سے جھانک رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان پریشان بیٹھا ہے۔ اس نے بلا کر وجہ پوچھی اور مسافر سمجھ کر اسے کھانا کھلایا۔ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے دوستوں کا قصہ سنا دیا۔ خاتون نے نوجوان کو کچھ رقم تھما دی اور وہ نوجوان سب کے لیے کھانا لے آیا۔ سب نے اس کو سراہا۔ اب بادشاہ کے بیٹے کی باری تھی۔ سب سوچنے لگے کہ کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی، تاجر کے بیٹے نے بھی کیا، خوبصورت نوجوان نے بھی کچھ نہ کچھ کر لیا۔ اب بادشاہ کا بیٹا جو کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ رضا اور تقدیر ہر چیز پر غالب ہے، یہ کیا کر کے دکھاتا ہے۔ اب شہزادہ اللہ کا نام لے کر شہر میں داخل ہو گیا اور راستے کے کنارے جا بیٹھا۔ وہاں سے اس ملک کے بادشاہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ وزراء، پولیس اور فوج جنازے کو کندھا دیے جا رہے تھے۔ شہزادے کو راستے میں بیٹھا دیکھ کر پولیس آفیسر نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو۔ بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب پولیس آفیسر واپس آیا تو دیکھا کہ شہزادہ اب بھی وہیں بیٹھا ہے، تو فوراً اس کو گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اب وہ دوست انتظار کر رہے تھے اور واپس نہ آنے کی وجہ سے قیاس ارائیاں کرنے لگے۔ وہ شہزادے کو ڈھونڈنے کے لیے شہر میں نکل پڑے۔ شہزادہ جیل میں بند تھا۔ ادھر کابینہ کے وزراء مشیر نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے غور فکر کر رہے تھے کہ نیا بادشاہ بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے، عام آدمی منتخب نہ کیا جائے۔ مگر بادشاہ کا کوئی وارث نہ تھا۔ بڑے وزیر نے اعلان کروایا
بتایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، مگر کابینہ میں کوئی ایسا بندہ نہ تھا، مگر پولیس آفیسر کہنے لگا کہ ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں اور وہ میرے پاس جیل میں قید ہے، وہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا اور شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور پوچھا، آپ کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ شہزادہ بولا، میں فلاں ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، باپ مر گیا اور بڑا بھائی بادشاہ بن گیا، میں اس سے خوف زدہ تھا، جان کے خوف سے ملک چھوڑ دیا۔ تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے اپنے ملک کا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب وزراء نے بادشاہ کو ملک کی سیر کرانے کے لیے باہر نکالا۔ بادشاہ شہر میں گشت کر رہا تھا، لوگ بادشاہ کے پیچھے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ادھر شہزادے کے دوست اس کی تلاش میں شہر کی طرف نکلے۔ جب انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے، واقعی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ محل میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا کہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا کہ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر لیا اور کسان کے بیٹے کو وزیر زراعت کے عہدے پر مقرر کیا، اور جو خوبصورت نوجوان تھا اس کو کہا کہ یہ عارضی حسن کسی فائدے کا نہیں ہے، اس کو کچھ مال تحفے میں دے کر رخصت کر دیا۔ جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اس کو ہی اللہ نے ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ آپ نے بھی تجربہ اور مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو شخص مال، عقل اور حسن پر اعتماد کرتا ہے اس کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہماری آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کا فیصلہ ہر تدبیر پر غالب ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے ظاہری اسباب ضرور کرنے ہوتے ہیں لیکن حقیقی فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تمام تقدیر تدابیر کا مالک وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔